بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وتاب له آخر قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات محمد. اگر محسوس نہ فرمائیں تو جو صاحبان اندر بیٹھے ہیں تو آپ اگر تھوڑا آگے آ جائیں گے تو اس کا مجلس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو پھر بعد میں آ کر آگے آتے ہیں تو آپ کو ان کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. تو چونکہ باہر سے کوئی آئے آپ سارے اس کی زیارت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ماحول سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہیں پر صرف 4-4 5-5 قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ باہر والے بھی اندر آ جائیں گے اور جو پھر بعد میں آئیں گے وہ باہر کھڑے ہو جائیں گے. صلوات کی تلاوت فرما لیں مل کے. صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً بختیاری صاحبان کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرما. پروردگار عالم جتنی بھی رعیت امام زمانہ مجلس عزا میں موجود ہے آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان کی جھولیاں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بھر دے. اور پروردگار عالم اے مالک لم یزل سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے
جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو وقت کے زین العبا بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابو الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئیں اور علم لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہے۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، علی مولا، علی مولا، لگا لینا، مرد آباد بے شمار، یا علی مدد حق حیدر۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ میں نے آج کی اس مرکزی مجلس عزا کے لیے ایک نہیں، دو بھی نہیں، 5 بھی نہیں، بلکہ سورہ والنجم سے 12 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور وقت زیادہ نہیں لینا، وقت اتنا ہی جتنا میں فضائل پڑھوں گا، جتنا مولا پڑھوائیں گے، لیکن اگر آپ نے پہلی 2-3 آیات پر غور کر لیا تو باقیوں کا صرف ترجمہ بھی کروں گا تو تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ یہ کم از کم 6 سال ہے مجھے اسی مقام پر اسی مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے، تو میں جانتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے، چونکہ یہاں صرف بھیرا کا مقامی مجمع نہیں، لاہور، اسلام آباد تک کے چہرے بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ میں اس چنیدہ مجمع کے سامنے سورہ والنجم سے وہ 12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ محمد نے معراج پر جا کے دیکھا کیا تھا۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اگر طبیعت کہیں آپ کی تھکنے لگے، کہیں آپ کی طبیعت بوجھل ہونے لگے، کہیں بات مشکل محسوس ہونے لگے تو آپ نے اٹھ کے سوال کرنا ہے، چونکہ بوجھل ذہنوں کے ساتھ فضائل کی منزلیں طے کرنے کا فائدہ ہوتا کوئی نہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں میں مجمع کو کہوں آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے، چونکہ ایک بات پہ میرا ایمان ہے، جتنا ماں نے علی سکھایا ہے اتنا ہی باہر آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ جس کے اندر ہے جتنا بولو حیدری، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ پروردگار عالم سورہ والنجم، عمار بھائی، آیت نمبر 7 سے لے کے 18 تک مسلسل 12 آیتیں ہیں، اور کوئی آیت ادھر ادھر نہیں، ایک ہی ساتھ قرآن میں لکھی ہیں موجودہ ترتیب کے اندر۔ 27واں سپارہ سورہ نجم جو شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، چونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ نے ہمیشہ سنی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو کہیں جھکا ہے، جو کہیں جھکا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا حبیب محمد کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتا، وما ینطق عن الہوا، یہ وہی بولتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں، یہ وہی بولتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں۔ یہی صورت ہے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 7 سے لے کے 18 تک 12 مسلسل آیتیں ہیں۔ آپ کی ہمت ہوئی تو بات 12 منٹ میں ختم ہو جائے گی، آپ کی ہمت ہوئی تو 22 منٹ لگیں گے، ورنہ 25-30 منٹ میں تو نتیجہ آخری آ ہی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، 7ویں آیت سورہ نجم کی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور جب ہوا بلند مقام پر تھا، ثم دنا فتدلی، تو محمد آپ اس ہوا کے قریب آئے،
سلامت رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ تھوڑی سی پہلی ہے آیت کے اندر لیکن بڑی جلدی حل ہو جائے گی۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور ہوا جب بلند مقام پر تھا، ثُمَّ دَنَا، آپ اس کے قریب آئے، فَتَدَلَّىٰ، اور قریب آئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور آپ میں اور اس ہوا میں اتنا فاصلہ رہ گیا جتنے کمان کے دونوں سرے، جتنے کمان کے دونوں سرے ہیں۔ ہاں بات نہیں ہو تو حیران نہیں ہونا، چونکہ حیرانگی کے سمندر کی تہوں سے نکال کر مجھے اس سطح پر لانا آتا ہے کہ جہاں چاروں طرف علی کے فضائل کے علاوہ کوئی شے دکھائی دے ہی نہ۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جب ہوا افق اعلیٰ پر تھا تو محمد آپ اس کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب آئے کہ آپ کے اور اس ہوا کے درمیان کمان کے دونوں سروں جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جب تک ہوا کا تعارف نہیں ہوگا معراج کی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ ہوا ہے کیا؟ یہ وہی ہوا ہے جسے اللہ نے آیت الکرسی میں رکھا، اللہ لا الہ الا ہوا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ والحی القیوم، اللہ کی توحید کے تعارف اور اظہار حی و قیوم کے درمیان یہ ایک ہوا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ قل ہو واللہ احد، قل اور اللہ کے درمیان ایک ہوا ہے۔ اب یہ ہوا قل اور اللہ کے درمیان کیوں ہے؟ وہ چاہتا تو اپنا تعارف توحید کروا کے کہتا قل اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قل ہو واللہ، کہہ دو ہوا اللہ احد ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ یا آج 14 طبق روشن ہوں گے، یا جو پہلے روشن ہوا ہے آپ اس سے بھی ہاتھ دھوئیں گے، معاملہ درمیان کا نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد ہے۔ یہ ہوا ہے کیا؟ حوالہ پہلے پڑھنے لگا ہوں کیمروں کی موجودگی میں۔ آغا وحید خراسانی قم میں جن کا سب سے بڑا درس خارج ہے، ان کی کتاب ہے پیام امام زمانہ۔ علماء کی توہین ولائی خطیب نہیں کرتے، علماء کی توہین وہ کرتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ علماء کی کتابوں میں لکھا کیا ہے۔ خیرات مانگنا، ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، وہ توہین علماء کرتا ہے جس نے علماء کی کتابوں کو لائبریری میں تو رکھا ہے مگر کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ آغا وحید خراسانی نے یہاں تعارف کروایا ہے ہوا کا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہوا وہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے اسم جلالہ کو پنہا رکھا ہے، اور اس کا اسم جلالہ کوئی اور نہیں، اللہ ہے اللہ۔ چونکہ رحمان، رحیم، قدوس، عزیز، جبار، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، اول و آخر، حی و قیوم، علی و عظیم، یہ سارے اس کے وہ اسماء ہیں جو اسم تو ہیں مگر اسماء جلالہ نہیں، کیونکہ اس کا اسم جلالہ صرف ایک ہے جس سے وہ مشہور ہے، وہ ہے اللہ۔ اسی لیے تو آپ کلمے میں پڑھیں لا الہ الا رحمان، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا رحیم، کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ لا الہ الا قدوس، کلمہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا عزیز، مذہب میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا جبار، کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ اللہ اس کا اسم جلالہ ہے۔ اس کے اظہار کے بغیر اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔
وحید خراسانی لکھتے ہیں اللہ سے پہلے قل ہو اللہ میں ہووا آیا اس لیے چونکہ یہ ہووا وہ ہے جو اس کے اسم جلالہ کو پہلے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے پھر اس کی ساری صفات کو ظاہر کرتا ہے. یہ ہووا وہ ہے جو اسم اللہ کو اپنے اندر چھپاتا ہے پھر بتاتا ہے وہ رحمان کیسے ہے، وہ رحیم کیسے ہے، وہ قدوس کیسے ہے، وہ عزیز کیسے ہے، وہ جبار کیسے ہے، وہ مالک الملک کیسے ہے، وہ ذوالجلال والاکرام کیسے ہے. آغا وحید خراسانی نے لکھا وہ ہووا اتنا کمال ہے جو اللہ ہو لا الہ الا ہووا میں بھی آ گیا، جو قل ہو اللہ احد میں بھی آ گیا، چونکہ وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کہیں چھپتا ہے نہ وہ کہیں نظر آتا ہے. یہ ہووا وہ ہے جو اس کے اسم کو پہلے اندر چھپاتا ہے پھر ظاہر کرتا ہے. پھر آگے میرے مولا علی کا ایک فکرہ لکھا، مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھ کر غازی کے بابا نے کہا ایھا الناس انا ہووا، وہ ہووا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے بندے جنہیں سمجھ نہیں آئے جی. امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. نا کوئی بتا بھائی بات کئی بندوں کے لیے نہیں بھی ہوتی جی بے شک. اچھا اگر آپ فکرہ نہ پڑھتے یا اگر آپ فکرہ نہ پڑھتے تو میں اگلا جملہ نہ پڑھتا، لیکن جو وحید خراسانی نے پیام امام زمانہ میں لکھا ہے میں اب اس فکرے کو مکمل کر دیتا ہوں. بحث ہو رہی تھی دو باتوں پر ان کے درس خارج میں، ایک لفظ رب پر ایک لفظ اللہ پر. وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے قرآن میں اللہ نے اتنی مرتبہ لفظ اللہ نہیں کہا جتنی دفعہ لفظ رب کہا. رب کا لفظ قرآن میں اللہ سے بھی زیادہ آیا ہے، حالانکہ اللہ اس میں جلالہ ہے. کہنے لگے میں نے بتایا نہیں، علی ہی وہ ہووا ہے جس نے اس کے اسم جلالہ کو اپنے اندر چھپا لیا ہے. تو کہا وہی اسم جلالہ ہووا سے ظاہر کیسے ہوگا؟ آگے آ گئی سورہ زمر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. وہ دن آنے والا ہے جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی، جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. وحید خراسانی لکھتا ہے قرآن میں جہاں بھی لفظ ہووا آیا اس سے مراد علی ہے، جہاں بھی لفظ رب آیا اس سے مراد علی کا بیٹا قائم عالم. یا علی یا علی یا علی، آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. توجہ ہے جی. اچھا پتہ ہے کیا، لوگ رک جاتے ہیں لفظوں پر، حالانکہ اسلامک بینکنگ میں آپ جائیں گے تو وہاں جب لکھا ہوگا نا باہر کسی عرب کنٹری میں رب المال اکاؤنٹ ہولڈر، تو وہاں انہیں رب کے ساتھ اعتراض نہیں ہوگا. جب یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں گے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پہ ویسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رب بن کے رحم کیا تھا. لفظ رب کا مطلب ہے پالنے والا نہیں. اب بات اس آیت پر آ گئی ہے تو میں اب آگے سورہ نجم کی طرف ابھی نہیں بڑھوں گا. پہلے بات کلیئر ہوگی تو پھر چونکہ پریشان چہروں کے ساتھ فضائل میں آگے سفر نہیں ہوتا، باقی بندے آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. زیادہ نہیں، صرف 15-20 بندے ہیں جنہیں جملے کی سمجھ نہیں آئی. آپ بیٹھیں گے تو میں فکر پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب زمین اپنے
रब के नूर से जगमगाने लगेगी। सूरह ज़ुमर की यही 69वीं आयत, शब-ए आशूर थी, खैमा हुसैन इब्न अली था, मिंबर पे हुसैन था, मजलिस में 72 शुहदाए करबला थे, मौजू था महदी दौरा, मौजू था इमाम ज़माना, मौजू था बक़ियतुल्लाहिल आज़म, मौजू था शहंशाह मुअज़्ज़म। मेरे मौला हुसैन ने अपने सामने देखा, हुर था, हबीब था, जौन था, बुरैर था, सबको एक दफा देख के कहा, हुर, हबीब, मुस्लिम, जौन, बुरैर, क्या तुम मेरी नुसरत करोगे? का मौला बेशक आपकी नुसरत के लिए ही तो करबला में मौजूद हैं। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, फिर मैं हुसैन तुमसे 3 जिंदगियों का वादा करता हूँ। अब आप मुझे ले दूसरी तरफ गए, लेकिन जब तक ये फिक्र मुकम्मल नहीं होता मैं वापस पलटूंगा नहीं होवा पर। बात होवा पर ठहरी है तो चलो वहां से मिनट कम करके मैं यहाँ डाल देता हूँ। का तुम मेरी नुसरत करोगे तो मैं तुमसे 3 जिंदगियों का वादा करता हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर कमर सीधी करके खड़े हो, सर को झुकाया, बिस्मिल्लाह मेरे मालिक हुसैन, हमारी जान, माल, औलाद, इतरत सब कुछ आप पर कुर्बान। मौला एक जिंदगी तो जी रहे हैं, क्या ये नहीं? इसके अलावा हुसैन तुम्हें 3 जिंदगियां देगा। का मौला पहली कौन सी? का जो अभी इस खैमे से निकलने के बाद सुबह शहादत तक होगी, क्योंकि वो पहली जिंदगी में शामिल नहीं होगी। देखो तो सही, हुसैन के खैमे में कौन है? हबीब है, हुर है, जौन है। इब्राहीम, मूसा और ईसा इस खैमे में नहीं आ सकते। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। हुर, जौन और हबीब इसी खैमे में मौजूद है। का मौला वो दूसरी जिंदगी कौन सी होगी? का दूसरी जिंदगी जो कल शहादत से लेकर मेरे बेटे कायम के ज़हूर तक होगी, जिसे भेरे में बैठकर यही नहीं पता कि शहीद जिंदा होता है, उसे मैं दूसरी जिंदगी समझाऊं कैसे? 2 जिंदगियां याद रखना, पहले एक एक जुमला पढ़ दूं, फिर तीसरी जिंदगी का एक ही फिक्रा, और फिर वापस हमारा सफर होबा से शुरू होगा। मौला जब हम खैमे से निकलेंगे तो नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। हुसैन ने वादा कर लिया था, बाहर निकले, हुर ने जौन को देखा, जौन ने हबीब को देखा, हबीब ने बुरैर को देखा, बुरैर ने अली इब्न हुर को देखा, अली इब्न हुर ने वहब कल्बी को देखा, वहब कल्बी ने कैस को देखा। सारे एक दूसरे को देख रहे थे। का क्या हुआ? अभी इतनी देर तो अंदर एक दूसरे को देख देख के आए हो, अब क्यों देख रहे हो? का मुबारक हो, नई जिंदगी शुरू हो गई है। जब अंदर गए थे तो हमारे बदन का साया था, अब साया नहीं है। हाथ उठाना, खैरात मांगना। जब अंदर गए थे तो हमारे बदन का साया था, अब बाहर आए हैं तो हमारे बदन का साया नहीं है, क्योंकि अब हुसैन ने हमें खुद से मिलाकर हुसैन कर दिया है। याद रखना, हर मातमी, हर अज़ादार हुसैनी है, मगर करबला के 71 सिर्फ हुसैनी नहीं बल्कि खुद हुसैन थे। तभी तो मौला हुसैन ने जौन हबशी की पेशानी अपने जानू पर रख के कहा, जौन आज से तेरा और मेरे अकबर का लहू एक है। आप जिए, आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मौला दूसरी जिंदगी जो शहादत से लेके ज़हूर कायम तक होगी, तीसरी जिंदगी मैंने पहले फिक्रा पढ़ा है, अगर किसी के जहन में हो। आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। मैंने ताहिर और मुताहर, इस्मत और इस्मत से इस्मत हासिल करने वाले, इन मौज़ूआत पर मैंने खमसे पढ़े हैं, लेकिन अभी बात इधर उधर चली जाएगी। सिर्फ एक दफ़ा मेरी तरफ सर उठा के देखना। मौला तीसरी जिंदगी कौन सी है? खैमा हुसैन, मजलिस शब्बीर, जिसमें जाकिर खुद शब्बीर, मजमे में करबला के 71 जिक्र हो रहा था कायमे आले मोहम्मद का तीसरी जिंदगी तुम्हें तब दूंगा जब मेरा बेटा
ان دنیا والوں کی آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹائے گا، چونکہ پردہ غیبت مولا کے چہرے پر نہیں ہماری آنکھوں پر ہے۔ جب ان کی آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹے گا، میرا قائم دنیا میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہہ کے ظہور کرے گا، اس وقت میں شبیر تمہاری تیسری زندگی شروع کروں گا۔ کہ مولا وہ تیسری زندگی کون سی ہوگی؟ کہ وہ تیسری زندگی ہوگی جب میں تمہیں کربلا سے لے کر اپنی زری سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے ہندوستان جاؤں گا، سب سے پہلے ہندوستان جاؤں گا، اور پھر ہند والوں کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں 33,000 سال ہند اور سندھ کی دھرتی پر حسین حکومت بھی کرے گا اور اپنے قاتلوں سے جا جا کر ہر جگہ پہ بدلے بھی لے گا۔ کہ مولا آپ تیسری زندگی ہمیں دیں گے، اس تیسری زندگی میں جب ہماری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلا منظر کیا ہوگا؟ تب میرے مولا حسین نے سورہ زور کی یہی آیت پڑھی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی۔ کہ مولا یہ کون سا دن ہوگا؟ کہ جس دن قائم کا چہرہ نظر آئے گا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی۔ نہیں پھیرا والو، اگر کو تم نے فکرہ سنا ہو تو پھر نہ بولنا، اگر فکرہ پہلی دفعہ سنو اتنا انصاف کرنا جتنا یہاں جملے کے معیار کا ہے۔ کہ مولا زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگاتی ہے؟ چراغ جل رہا تھا حسین کے خیمے میں، حسین چراغ بجھا کے کہتے جیسے یہ خیمہ روشن ہے، جیسے یہ آپ جی آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ادرکنی فی سبیل، طبیعت صحت مزاج ٹھیک ہے؟ اب ذرا واپس پلٹیے، بات ہوا سے شروع ہوئی، رب العرض تک آ گئی، بات ہوا سے شروع ہوئی، رب العرض تک آ گئی۔ ہوا ہے کیا؟ علی فرماتے ہیں انا ہوا، اب ترجمہ کروں، وا ہوا بالافق الاعلی، محمد جب علی وہاں تھا گھبراتا وہ ذاکر ہے جس کے پاس حوالہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے ممبر سے کبھی مولوی کی تعریف نہیں کی، نہ ذاتی زندگی کے واقعے پڑھے ہیں، کیونکہ مجھے علی کے فضائل سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب علی وہاں تھا، ثُمَّ دَنَا، آپ اس کے قریب آئے، فَتَدَلَّا، اور قریب آئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ رہ گیا آپ میں اور اس ہوا میں جتنا کمان کے دونوں سرے ہیں۔ عمار بھائی یہ کعبہ قوسین ہے کیا بختیاری صاحب؟ کعبہ قوسین عربوں میں ایک محاورہ تھا، اس کی 2 تشریحیں پڑھنے لگا ہوں، ایک ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی ہے، ایک علامہ نصیر الاجتہادی نے لکھی ہے۔ پہلے طاہر القادری کی سن لیں، پھر علامہ نصیر الاجتہادی کی سن لیں۔ طاہر القادری کی کتاب ہے اسرار معراج مصطفیٰ، اس کے اندر فکر لکھے ہیں کہ کمان ہوتی ہے ایسے، جس نے کمان دیکھی ہے ذرا بولنا بھائی، کمان کے دونوں سرے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے، ہاتھ اٹھانا جس نے کمان دیکھی ہے۔ جو بچپن میں پھٹی ہوئی پتنگوں کی کمان بناتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاں وہ بناتے تھے نا، پتنگ پھٹ جاتی تھی، پھر آپ اس کے تنکے کو موڑتے تھے، پھر درمیان میں ڈور باندھتے تھے، پھر اس میں دوسرا تنکا پتنگ کا لگا کر تیر کمان نکلی بنایا کرتے تھے۔ تو کمان کے دونوں سرے ہوتے ہیں فرخ بھائی ایسے۔ اب وہ اتنے قریب ہوں، اتنے ہوں، اتنے ہوں، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، آج کے
کے بعد جب بھی آپ دو کمانوں اور کعبہ قوسین سنیں گے، یہ فکرہ پہلے سے آپ کے سینے پہ سند مودت اہل بیت بن کر تحریر ہو چکا ہوگا۔ ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں کمان کے دونوں سرے ایسے ہوتے ہیں جیسے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے لیے بڑھ رہے ہوں، جیسے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے لیے بڑھ رہے ہوں۔ طاہر القادری لکھتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا وہاں کوئی ہے جو محمد کو گلے لگانے کھڑا ہے، وہاں کوئی ہے جو مصطفیٰ کو گلے لگانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ توجہ بھائی، دوسری تشریح علامہ نصیر الاجتہادی کی۔ میں داد روک دیتا ہوں، حالانکہ بندے داد لیتے ہیں، میں داد روک اس لیے دیتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ آپ اتنا بول لیں کہ جتنا بولنے کا حق ہے، اور فکرے میں سارے صاحبان شامل ہوں گے تو لطف زیادہ آ جائے گا۔ عربوں میں ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا کعبہ قوسین ود پریکٹیکل۔ کیسے؟ جب دو حلیف بادشاہ آپس میں اتحاد کرتے تھے، یعنی دو سرداروں نے، دو بادشاہوں نے جب بھی آپس میں اتحاد کیا، دو قبیلوں کے سردار، دو بادشاہ، دو حاکم، تو وہ ایک کام کرتے تھے، ایک کمان لیتے تھے اور کمان کے دونوں سروں پر اپنا اپنا تیر رکھتے تھے اور اسے آسمان کی طرف اٹھا کر ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ اب عرب والوں کو کیسے سمجھ آتی کہ معراج میں یہ ان سے کیسے ملے تھے؟ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے عربوں کی زندگی سے ہی محاورہ نکالا۔ دو حلیف بادشاہ، دو حلیف سردار، دو اتحادی جب ایک ہی کمان کے دونوں سروں پر الگ الگ تیر رکھتے تھے اور پھر آسمان کی طرف بلند کر کے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تیری صلح اس سے میری صلح۔ اس قدیم مذاق خانے کی عظمت کی قسم، مجھے پتہ آیت پڑھنے کے بعد چلا کہ محمد جب سے معراج سے آئے تھے بار بار کہتے تھے یا علی جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد، صدا آباد رہے جی۔ جسے فکرہ سمجھ آیا ہے یہ فضائل میں آنے والے آنسو زندہ باد۔ فروخ بھائی 12 آیتیں میں نے پڑھی ہیں مسلسل قرآن سے، اس میں سے 3 کی تشریح مکمل ہو گئی۔ ویسے تو ان 12 آیتوں پر پورا عشرہ بنتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک ہی مجلس میں پورے عشرے جتنا میٹیریل اس لیے دے کے جا رہا ہوں کہ حیات باقی تو پھر ملاقات باقی۔ گنتی کے 10 منٹ فضائل کے باقی ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو گئی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ رہ گیا جتنے کمان کے دونوں سرے۔ چوتھی آیت فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، متصل آیتیں تو اس لیے لطف بھی زیادہ آئے گا۔ جب کمان کے دونوں سروں جتنا فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر جو وہی اس نے چاہی اپنے عبد پر کر دی۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ پھر پروردگار عالم نے پتہ نہیں وہاں کس کے لہجے میں وحی کی تھی، جو محمد کو بھی وحی کا لطف آ رہا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اچھا شیعہ ترجمے سے نہیں پڑھ رہا، کسی کے پاس گوگل کے ایپ سٹور میں بھی قرآن ہونا، وہ مجلس میں بیٹھ کے کھول لے، اگر ترجمے میں فرق آئے تو یہیں اٹھ کر سوال کرے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہاں جو وہی اس نے چاہی اپنے عبد پر کر دی۔ بندہ مولا صادق کے پاس آیا، مولا یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
وہاں مقام کعبہ قوسین پر کیا وحی ہوئی؟ وہی تو مکے میں بھی ہوئی، وہی تو طائف میں بھی ہوئی، وہی تو کثیف میں بھی ہوئی، وہی غار حرا میں بھی ہوئی، وہی غار ثور میں بھی ہوئی، وہی شب ہجرت بھی ہوئی، وہی مدینے میں بھی ہوئی، وہی بدر میں بھی آئی، وہی احد میں بھی آئی، وہی خندق میں بھی آئی، وہی خیبر میں بھی آئی، وہی کسر ذہب میں بھی آئی، وہی ذات السلاسل میں بھی آئی، وہی تبوک میں بھی آئی، وہی حنین میں بھی آئی، وہی فتح مکہ میں بھی آئی، وہی صلح حدیبیہ میں بھی آئی، وہی غدیر میں بھی آئی، وہی مدینے کی مسجد میں آتی تھی، وہی مدینے کے بازاروں میں آتی تھی، وہی محمد کے بستر پر آتی تھی۔ یہ کون سی وحی تھی جسے کرنے کے لیے اللہ نے معراج پر مصطفیٰ کو بلایا، پھر مقام کعبہ قوسین پر پردہ لگایا، پھر محمد پر وحی کی؟ مولا صادق فرماتے ہیں ایک دفعہ نہیں بلایا، 120 دفعہ میرے نانا محمد کو معراج پر بلایا۔ ہر وحی یا مکے میں آتی تھی یا مدینے میں آتی تھی، ایک ہی وحی تھی جو اللہ وہاں کرتا تھا۔ کہ مولا وہ وحی کون سی تھی؟ کہ وہاں بلاتا تھا، محمد کو ملتا تھا، اور جب میرا نانا مصطفیٰ واپس آنے لگتا تھا تو اللہ کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جس کا ہاتھ ایسے بندہ ہے میں اس کے چہرے پر مجبوری پڑھ سکتا ہوں بڑی اچھی طرح، محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے۔ فروخ بھائی یا تو یہ سارے بولتے تو مجھے ڈوز بڑھانی نہ پڑتی، لیکن میں کیا کروں؟ جو 3 cc پر نہیں بولتا وہ 5 cc پر لازمی بولے گا، اور نہ بولے تو خاموشی میں زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ وہاں کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے، اور علی سے کہہ دینا زہرا واجب ہے۔ زہرا آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ فعوہا یا علی امیر المومنین، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد۔ مل کے حیدری حیدری، پیچھے والے بندے مل کے علی لال کلندر، صدا سلامت رہیں جی، ہمیشہ زندہ باد۔ اچھا 4 آیتیں میں نے پڑھ دی، فضائل ہو گیا مکمل۔ اب اگر آپ کی طبیعت اجازت دے اور فروخ بھائی وقت ہو تو باقی 8 آیتوں کا میں صرف ترجمہ کروں تو پہلی 4 آیتوں کا انہیں اتنا لطف آئے صرف 8 آیتوں کے ترجمے سے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب ہوا وہاں تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، تو مصطفیٰ آپ اس کے قریب آئے اور قریب آئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اتنا فاصلہ رہ گیا جتنے کمان کے دونوں سرے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہاں جو وہی اس نے چاہی وہ اپنے عبد پر کر دی۔ اگلی آیت، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، مصطفیٰ جسے آپ کی آنکھ نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا۔ میں نے تو کہا ہے ترجمہ ادھر ہی کھول لیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، آپ نے جسے دیکھا آنکھوں سے دل سے اس کا انکار نہیں کیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے امت کو آواز دی، افتمارونہ علی ما یرا، اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے محمد نے وہاں دیکھا تھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا، خیرات مانگ لینا۔ میں اسی لیے شیعہ قوم سے کہتا ہوں نظر اللہ نیاز حسین قرآن کھولا کریں، قرآن پڑھا کریں، چونکہ تب تک قرآن کے جلائے جانے پر احتجاج کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے قرآن پہ مٹی پڑی ہوگی۔ جب گھر والے قرآن پہ مٹی پڑی ہے تو قرآن جلائے جانے پر سویڈن کے خلاف آپ احتجاج کریں نہ کریں ایک ہی برابر ہوگا۔
چونکہ قرآن الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، اور ہدایت علی سے بڑی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور مولا صادق فرماتے ہیں قرآن صرف ہمارے ماننے والوں پر اپنے مطلب کھولتا ہے، جو ہمیں نہیں مانتا قرآن اس سے اپنے معنی چھپا لیتا ہے، کیونکہ ہمارے ماننے والا جب قرآن پڑھتا ہے قرآن ایسے مطلب ظاہر کرتا ہے جیسے سلمان کو پتہ چل گیا تھا کہ علی کون ہے، علی کون۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ نا آپ ایک دفعہ سارے بیٹھے تو میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا رشتہ ہے قرآن کا ان کے ساتھ؟ کیوں ان کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ قرآن بھی بندوں نے نہیں بنایا، علی بھی بندوں نے نہیں بنایا، قرآن بھی پیدا نہیں ہوا، علی بھی پیدا نہیں ہوا، قرآن بھی نازل ہوتا ہے، علی بھی نازل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ پائے بسم اللہ ہے، قرآن میں الحمد ہے، علی صراط مستقیم ہے، قرآن میں سورہ بقرہ ہے، علی ذالک الکتاب لا ریب ہے، قرآن میں آل عمران ہے، علی انفسنا و انفسکم ہے، قرآن میں سورہ انعام ہے، علی وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے، قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی مالک حسن یوسف ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی علم القرآن ہے، قرآن میں سورہ نبا ہے، علی نبا العظیم ہے، قرآن میں سورہ نازیات ہے، علی نازیات کا مدبر الامور ہے، قرآن میں ویل للمطففین ہے، علی کی ولایت ویل للمطففین ہے، قرآن میں والفجر ہے، علی کا چہرہ والفجر ہے، قرآن میں واللیل ہے، علی کی زلفیں واللیل ہے، قرآن میں علم نشرہ ہے، علی کا سینہ علم نشرہ ہے، قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، علی کی زوجہ لیلۃ القدر ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی مالک حوض کوثر ہے، کیونکہ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ آپ ذرا ساتھ میں لے رہے ہیں، میں نے صرف آیتوں کا ترجمہ آپ کرنا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، چونکہ آیتیں مسلسل ہیں، مجھے نہیں پتا کوئی بے نیازی کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن علی سے بے نیازی نہیں کرتا، کیونکہ بندے لاکھ علی علی کرتے رہے تب تک فضائل کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک وہ قرآن میں علی علی نہ کرے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جسے آپ کی آنکھوں نے دیکھا اسے آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یری، تم اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے مصطفیٰ نے وہاں دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو یہ نیچے بھی دیکھ کر آیا ہے۔ پتہ نہیں میں کس رنگ میں اللہ کا قرآن پڑھوں تو آپ کے دل میں اترے، میرا جملہ تو نہیں، سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ ہے، اس میں تو خطابت کی رنگ امیزی بھی کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ابھی یہ نیچے بھی دیکھ کر آیا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ بھی وہی تھا۔ توجہ توجہ توجہ، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ بھی وہی تھا۔ عندہا جنت المأوی۔ عمار بھائی، یہ مجمع ہو چوک عباس امامیہ کالونی کا، یا مجمع ہو مرکزی امام بارگاہ ابو الفضل العباس مغل پورہ کا، یا امام مجمع ہو قصر علی بھیکے وال کا، تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ اس آیت کو خریدا کیسے جاتا ہے، لیکن میں تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عند سدرۃ
सिदरत मुंतहा, वो सिदरत मुंतहा पे भी वही था जिसे मोहम्मद ऊपर देख रहा है। इंदहा जन्नतुल मावा, और जन्नतुल मावा पे भी वही था। इस यग़शा सिदरत मा यग़शा, आयत आगे बढ़ी, और वो सिदरा पर छाया हुआ था। मा यग़शा, जैसे उसका दिल था वैसे, जैसे उसका दिल था वैसे छाया हुआ था। कहाँ? सिदरतुल मुंतहा पर, जहां जिब्रील के पर चल रहे थे, मोहम्मद आगे चल रहे थे। पता चला वो होगा सिदरा पर छाया हुआ था। तभी तो जिब्राइल कह रहा था मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, मैं सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, सदा आबाद रहे, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। क्यों? तवज्जो भाई, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, इस यग़शा सिदरत मा यग़शा। दो आयतों का तर्जुमा और या वाली मदद। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, मोहम्मद आपने न इधर देखा न उधर, जिसे देखना था बस आपने उसे देखा, जिसे देखना था बस आपने उसे देखा। आखिरी आयत आ गई 12वीं, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, मोहम्मद आपने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा, आपने अपने रब की आयाते कुबरा को देखा। किताबें हैं दो, बाकिर मजलिसी की असरार मेराज, बाकिर मजलिसी की बिहारुल अनवार। का मोहम्मद मुस्तफा जब मेराज पर गए तो कहा अल्लाह इस पर्दे को जरा सरकाना, मैं भी तो देखूं इस पर्दे के पीछे क्या है। कहा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यहाँ तेरे रब की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। यूं ही एक हाथ ने मेराज का पर्दा जरा सा सरकाया तो कहा मोहम्मद उन्सुर इला यमीनिक, जरा अर्श के दाएं जानिब देखें। मुस्तफा कहते हैं मैंने देखा एक नूर हालत क़याम में था, 11 नूर उसके इर्द गिर्द हालत तशहुद में बैठे थे। कहा अल्लाह ये कौन है? कहा जो बैठे हैं वो अली से अस्करी तक तेरे 11 वारिस हैं, जो खड़ा है वो काइम आले मोहम्मद। का अंतक़िम बिस्मिल्लाह, नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन। मेरा मौला मेरा मौला, मेरा मौला मेरा मौला, नारे हैदरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये जो हालत क़याम में ये कौन है? का ये वो मुंतक़िम है, अंतक़िम आदाई व आदाइक, जिसके ज़रिए मैं अपने और तेरे दुश्मनों से बदले लूँ। वो वारिस खून हुसैन, वो वारिस पहलुए जनाब सैयदा, वो पर्दा ग़ैबत में खून रोने वाला शहंशाह, आएगा तो पूछेगा बताओ मेरे मजलूम दादा हुसैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। क्योंकि शबीजुल जना की बरामदगी अरबईन हुसैनी के अय्याम है, मासूमा की शहादत के दिन पीछे गुजर गए। रोते इन दिनों में शिया सिर्फ इस बात को हैं, हर कोई जो बच गया था वो करबला में चेहलुम करने आया, वो नहीं आई जो आज भी रस्सियां बांध कर
شام کے زندان کی اندھیری قبر میں کہہ رہی ہے مہدی جب آنا تو میرے چچا غازی کو ساتھ لے کر آنا، کیونکہ جب تک غازی نہیں آئے گا میں پانی نہیں پیوں۔ عزادارو، گزر گئی بچی باپ کے چہلوں کا انتظار کرتے زندان میں۔ پتہ ہے میں شبیہ ذوالجناح میں ان ایام میں کبھی بھی وہ شہادت نہیں پڑھتا ایک دو جملوں کے علاوہ جو عاشور پر پڑھی جاتی ہے، چونکہ میرا دل ہوتا ہے ان ایام میں وہ مصائب پڑھے جائیں جو خود میرے مولا حسین کی حسرت ہے۔ عزادارو، حسین مولا کی 4 سال کی شہزادی اتنی پیاری تھی حسین کو، یہ بابا کے صدر اللہ سینے کا تعویذ، یہ تسکین قلب حسین ابن علی۔ میری معظمہ صرف شام کی چھوٹی قیدن نہیں، وہ شام میں وہ مبلغ ولایت تھی کہ جو ننھے ہاتھ زندان کی سلاخوں میں رکھ کے کہتی تھی علی ولی اللہ زندہ باد ہے۔ یہ مصائب تو آئے ہیں آ کر چلے جائیں گے، ہمیشہ رہے گی میرے دادا علی کی ولایت۔ آپ کے اس گریے پر محمد علی ورک نسلیں بھی قربان کرے نا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جس زندان میں معصومہ تھی اس کا ایک دروازہ کھلتا تھا بازار شام میں، سید سجاد اسی دروازے کے ساتھ سر لگا کر سارا دن خاموش بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے کہتے تھے بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، اے شام کی ہوا اگر تم مدینے جائے تو میرے نانا کو کہنا تیرا زخمی سجاد بڑا سلام کہہ رہا ہے۔ عزادارو، سید سجاد کو روز ایک نئی تکلیف ہوتی تھی شام میں۔ شاید تمہارے لیے یہ فکرہ نیا ہو لیکن روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ جو بازار اور دربار میں ظلم ہوا تو وہ ہوا، لیکن شام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں چھوٹی کنکریاں اٹھا کر وہاں آ جاتے تھے جہاں سکینہ کا زخمی بھائی بیٹھا ہوتا تھا۔ پھر عمار بھائی یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں میرے مولا سجاد کو مارتے تھے، پتہ ہے بڑا پتھر لگ کے نیچے گر جاتا ہے، یہ چھوٹی کنکریاں میرے مولا کے زخموں میں پھنس جاتی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ سید سجاد بڑا تڑپتے تھے، ادھر سجاد تڑپا ادھر معصومہ بار بار زندان پہ گرتی تھی، کانوں سے بہتا ہوا لہو زندان کے فرش پر لگتا تھا۔ کہتی تھی بھیا تو فکر نہ کر، کل میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، میں تجھ پر ہونے والا ظلم روکوں گی۔ شبیہ ذوالجناح تبھی آئے گی جب میں اشارہ کروں، چونکہ میں فکر مصائب کے انہی جملوں کے اندر ہی مکمل کرنے لگا ہوں۔ عزادارو، معصومہ نے اگلے دن دیکھا شام کے رہنے والے چھوٹے شرارتی بچے ہاتھوں میں چھوٹی کنکریاں اٹھا کر سجاد کو مارنے آئے۔ سجاد کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کنکر اٹھا کے مارتے سجاد مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی معصومہ، کہتی ہے اے شام کے بچوں، اگر تم میرے بھائی کو کنکر نہ مارو تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گی، میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گی۔ شام کے بچوں نے کہانی کا لفظ سنا، ہاتھ سے کنکر چھوڑ کے کہتے ہیں معصومہ اگر تیری کہانی ہمیں پسند آئی تو تیرے بھائی کو چھوڑ دیں گے، ورنہ روز اس سے بھی زیادہ کنکر اس کے زخموں پر ماریں گے۔ معصومہ کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کہانی بڑی پسند آئے گی۔ زندان کی سلاخوں میں ننھے ننھے زخمی ہاتھ رکھ کر غازی کی بھتیجی کہتی شام والو ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا۔ رونے کے دن حسین کے چہلوں کے دن، جو کربلا نہیں جا سکا کوشش کرنا مجلسوں کو کربلا بناؤ تاکہ یہاں بیٹھ کر تمہیں شبیر کے روضے کی ہوا محسوس ہو۔ عزادارو کہتی ہے ایک یثرب کا بادشاہ تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا،
وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا پیارا بستا تھا. اس کی ایک کمال کی فوج تھی جس کا جرنیل اس کا 32 سال کا بھائی تھا. وہ اتنا پیارا تھا کہ زمانہ اسے قمر بنی ہاشم کہتا تھا. اسی بادشاہ کا ایک 18 سال کا بیٹا تھا جو اتنا پیارا تھا کہ دنیا اسے دیکھ کے محمد رسول اللہ کہتی تھی. اسی کا ایک بھتیجا تھا جس کو سہرے باندھنے وہ کربلا تک آیا. شام کے بچے کہتے ہیں بڑی اچھی کہانی ہے, کیا اس میں کسی چھوٹے بچے کا ذکر نہیں؟ معصومہ کہتی ہے تمہارے بھی بہن بھائی ہوں گے. اس بادشاہ کا ایک 6 مہینے کا بیٹا تھا جس کی گردن پر 3 نوکوں والا تیر. اللہ اجرکم اللہ. سارے ماتم کرنا بھائی, جتنے میرے مولا حسین کے عزت والے ماتمی کھڑے ہیں, میں حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر تمہیں پرسے کی دعوت دینے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا بختیاری صاحب اگلے جملوں پر میری حالت کیا ہو, لیکن مجلس کا ماحول ابھی سے کربلا ہے. بی بی معصومہ فرماتی ہیں وہ بادشاہ بڑا پیارا بستا تھا. پھر اللہ جانے کس بد نظرے کی نظر لگی, اس کے جوان کے دونوں بازو کٹ گئے. اس کے بیٹے کا جگر پرچی کے پھل میں پھنس گیا جسے وہ دلہا بنا کے آیا تھا. اسی دلہے کے سہرے گھوڑے کی ٹاپوں میں ایسے بکھرے کہ وہ بادشاہ اپنے قاسم کو ڈھونڈتا رہا. اس کے 6 مہینے کے بچے کو 2 بوند پانی بھی نہیں ملا. پتہ نہیں شام کے بچوں نے گلی میں ماتم شروع کیا. کہتے ہیں پھر اور بھی کوئی اس کہانی میں ہے. معصومہ زخمی کان آگے دکھا کے کہتی ہے اس بادشاہ کی ایک 4 سال کی بیٹی ہے جسے تمہارے ماں باپ نے بڑا مارا ہے. اس کو پتھر مارے, اس کو تازیانے مارے, اسے گھوڑوں کے ساتھ بدھایا. بچے کہتے ہیں سکینہ وہ بچی اس وقت کہاں ہے؟ کہتی تمہارے سامنے کھڑی ہے. یہ میرے بابا کی کہانی. یا حسین یا حسین یا حسین اجرکم اللہ. عزادارو فکر پڑھنے لگا ہوں, بڑی توجہ رہے. کہتی ہے میرے بابا کو اتنا مارا, میرے بابا کی بے ترتیب کٹی ہوئی رگیں میں نے دربار یزید میں دیکھی ہیں. میرے بابا کو کند خنجر سے میرے سامنے 13 ضربوں سے مارا گیا. شام کے بچے کہتے ہیں معصومہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہو کیا اسے بچانے کوئی نہیں آیا؟ کہا اس کے 71 جانثار تھے جنہوں نے اس بادشاہ کو حد الامکان بچایا, مگر جب وہ میرا بابا بادشاہ اکیلا رہ گیا نا تو وہ زین مرتجز پر بیٹھا ہوا تھا. ادھر نبی بھی نصرت کے لیے آئے, ادھر اجنہ بھی نصرت کے لیے آئے, ادھر ملائکہ بھی نصرت کے لیے آئے, مگر اس نے بچانی تھی اس کی توحید. کہا اللہ حسین آج اکیلا رہ گیا ہے لیکن آج تو بھی پیاسے کی جنگ دیکھنا. معصومہ کہتی شام کے بچوں تمہارے بڑے کربلا میں اکٹھے ہوئے تھے, میرا بابا زین پر اکیلا بیٹھا تھا کہ پروردگار کی آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے بابا نے تلوار نیام میں رکھی. شام کے بچوں کوئی پتھر لے آیا, کوئی نیزے لے آیا, کوئی تلواریں لے آیا, کوئی لاٹھیاں لے آیا. جس کے پاس کوئی شے نہ تھی وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر شبیر کے زخموں پر ملتا تھا. کہتا تھا تجھے اکبر کا غم نہیں گرا تھا. ازادار فکرہ پڑھوں میرے مولا حسین کو تیر لگے زین نہیں چھوڑی, تلواریں لگی زین نہیں چھوڑی, لاٹھیوں والے 600 بندے تھے حسین کے سر پہ ضربے مارتے تھے, زین نہیں چھوڑی. شمر کتے نے کہا 70 بندے یہاں سے نیزے لاؤ, 70 بندے یہاں سے نیزے لاؤ. ادھر والے نیزے مارتے تھے, سکینہ کا بابا ادھر گرتا تھا, ادھر والے نیزے مارتے تھے, سکینہ کا بابا ادھر گرتا تھا, مگر زین نہیں چھوڑی. پوچھو زین چھوڑی کیسے؟ ابن اشس بے غیرت نے داڑھی سے حسین کو پکڑا, اتنی زور سے تماچا مارا, زہرا کا لال زین
شمر سینے پر